قربانی کے حوالہ سے قربانی کس پہ لازم ہے، کس نے قربانی کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، اس لحاظ سے توجہ فرمائیے۔ 4 شرطیں ہیں جس کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے، دوسرا عاقل بالغ ہونا ہے، اور تیسرا صاحب نصاب ہونا ہے، اور چوتھا قربانی کے دنوں کا ہونا ہے۔ یہ 4 چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں تو اس بندے پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اب آپ کہیں گے مسلمان کون؟ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جس نے اللہ اور رسول کی غلامی کا دم بھرا، وہ مسلمان ہے۔ تو غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ جس طرح یہودی، نصرانی، بدھ مت، قادیانی اور اسی طرح مذاہب باطلہ کے لوگ جو صحیح عقیدہ نہیں ہیں، ان کی کوئی قربانی نہیں۔ دوسرے نمبر پر بالغ ہونا، تو جو بندہ بالغ نہیں ہے چاہے جتنا بھی سرمایہ دار ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر صاحب نصاب ہونا، یعنی کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق پراپرٹی حاجت اصلیہ کے علاوہ موجود ہو، یا تجارت کا مال اتنا ہے جو حاجت اصلیہ اور قرض کے علاوہ وہ مال کسی نصاب کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم نے جو 4 دن پہلے چاندی کا حساب لگوایا تو وہ کم از کم 81-82 ہزار روپے بنتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس حاجت اصلیہ یعنی کھانا پینا، علاج، معالجہ، رہائش، اس کے علاوہ اگر اتنا پیسہ موجود ہو، رقم کی صورت میں اپنے پاس ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا تجارت کی صورت میں اتنا مال ہو، یا پراپرٹی کی صورت میں اتنا مال ہو، یا اسی طرح پاؤنڈ کی صورت میں اتنا مال ہو، یا کئی اور تجارت کے جتنے ذخائر ہیں اس کے مطابق اگر اس کے پاس اتنا مال ہو تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو سرکار نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے مصلی کے قریب نہ آئے۔ تو سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو بعض لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ آج کل کے حالات میں، مہنگائی میں، درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ قربانی کا حصہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی الگ چیز خرید لیتے ہیں۔ تو واجب نہ ہونے کے باوجود جب انہوں نے قربانی کی نیت سے کسی کو حصہ ملانے کے لیے پیسہ دیا یا کوئی جانور خریدا تو پھر اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ پہلے واجب نہیں تھی لیکن اس نے اپنے اوپر زبردستی واجب کی ہے تو پھر اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ تو ایک اور چیز، جانوروں کی عمروں کا تسلسل، 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے بھینس جس کو ہم سڈا بولتے ہیں، اور بعض لوگ اس مقام پر جھانسا دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو کہتے ہیں کٹا کرنا جائز نہیں، سڈا کرنا جائز نہیں۔ ان سے پوچھو پورا سال کٹا کھاتے ہو تو یہی قربانی میں آ کر وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ شادیوں کے موقع پر کٹا پکتا ہے تم کھاتے ہو، گھروں میں بازار سے لے کر کھاتے ہو، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں جی بھینس جائز نہیں ہے، اسے عربی کے اندر جاموس کہا جاتا ہے، اور یہ گائے کی جنس کے اندر، نو کے اندر شامل ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث میں نے کوٹ کر رکھی ہیں۔ اگر کوئی حوالہ چاہے گا تو میں اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ کٹا جائز نہیں تو سنی کو کہے تو وہ ہمارے پاس بھاگ کے آ جائے، جناب مسئلہ بتائیے گا۔ شریعت کا ایک اصول ہے، کوئی بندہ کہے یہ چیز ناجائز ہے تو ناجائز کہنے والے پر دلیل لازم ہے کہ وہ دلیل لائے کس طرح ناجائز۔ ہم پر دلیل دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم جائز سمجھتے ہیں، تو جو چیز جائز ہو اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
جو بندہ ناجائز کہے تو ناجائز چیز پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک چیز کو جائز کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں دلیل دیں، بلکہ جو کہہ رہے ہیں ناجائز ہے ان سے کہو، قرآن کی کسی آیت سے دکھاؤ، رسول اللہ کی کسی حدیث سے دکھاؤ. صحاح ستہ میں سے 6 احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، لاکھوں حدیث اس میں موجود ہیں. کسی حدیث سے یہ دکھاؤ کہ بھینس یا بھینسا سڈا جو ہے اس کا کرنا ناجائز ہے تو ہم مان جائیں گے. یا پورا سال کھانا جائز ہے تو قربانی بھی اس کی کرنا جائز. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن اس پر میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی ہے کہ بعض حضرات نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے، کیونکہ یہاں کوئی گندے کیڑے آس پاس پائے جاتے ہیں جو گندے جراثیم پھیلاتے ہیں اہل سنہ و جماعت میں. ان گندے کیڑوں پر یہ کرونا ڈالنے کے لیے کہ تم نے کہا کٹا جائز نہیں، تم دلیل دکھاؤ. لیکن ہماری شریعت میں، رسول اللہ کی شریعت میں اور اس دور کے اندر اہل سنہ و جماعت میں جاموس، جسے ہم اپنی زبان میں بھینس کہتے ہیں، تو وہ کرنا شرعاً جائز ہے. اور اس کے علاوہ بھیڑ ہے یا بکرا بکری ہے، کوئی کہے جی بکرے بکری کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی جائز نہیں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بکرا بکری کی قربانی قرآن میں دکھا نہ کسی جگہ موجود ہے. وہ یہ نہیں دکھا پائے گا، کیونکہ بکرا بکری کوئی قرآن میں ایسا نہیں لفظ بولا گیا کہ بکرا بکری قربانی کے لیے کرو. لیکن حدیث پاک کے اندر موجود ہے تو ہم حدیث پاک کی روح سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا اللہ کا رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سرکار نے بکرا بکری کرنے کا حکم دیا، دمبا چھترا کرنے کا حکم دیا، ہم اسے کر رہے ہیں. ان کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے، بکرا بکری چھترا چھتری 1 سال کی ہو، اور اگر دمبا 6 ماہ کا ہو اور سال والوں کے ساتھ پشت ملائے تو پھر اس کی بھی جائز ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر ایک حوالہ موجود ہے کہ جس کے اندر قربانی کا 6 ماہ کا اگر دمبا سال والوں جیسا نظر آئے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ قربانی کی مسئلہ پوچھنا چاہے تو کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتا ہے قربانی کے حوالہ سے. اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں میں عیوب جو پائے جاتے ہیں، جو عیب گنے جاتے ہیں، جس طرح کسی جانور کا کانا ہونا یا لنگڑا ہونا، یا اگر 2 تھنوں والا ہے تو 1 تھن کا کٹا ہوا ہونا، 4 تھنوں والا ہے تو 2 تھنوں کا کٹا ہوا ہونا، تو یہ عیب میں شامل ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. بعض حضرات یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کے متعلق مسئلہ کیا ہے. تو سینگ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم گلی بولتے ہیں جس کو اصطلاح علماء میں مینگ بولا جاتا ہے. تو وہ اگر مینگ اندر جو گلی ہے اگر وہ موجود ہے، اوپر سے کھوپا اگر اتر گیا ہے تو قربانی جائز ہے، کیونکہ سینگ کی تو ہم نے کھانے نہیں ہیں، سینگ کا تو گوشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خوبصورتی سے ساتھ تعلق ہے. اس لیے اگر سینگ کا کھوپا اتر جائے اور اندر گلی موجود ہو، مینگ موجود ہو، تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، اس کی گلی بھی نکل گئی ہے، تو پھر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی پھر ناجائز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے کہ جانور کا کمزور ہونا، اشد کمزور ہے جانور جو قربان گاہ تک چل کے بھی نہیں جا سکتا، تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے. اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن 10، 11، 12 ان دنوں میں آخری دن کے اندر بھی صاحب نصاب اگر بن جائے، یعنی کسی سے اس نے قرضہ لینا ہے 1,00,000 روپیہ تو وہ عید کے تیسرے دنوں سے مل جاتا ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس لیے اس پر قربانی کرنا لازم ہو. اگر کسی بندے کا قرض زیادہ ہے، اگر اسے قرض مل بھی جائے تو اپنا قرض اس کا اتنا ہے کہ وہ سارے مال کو گھیر لیتا ہے، تو پھر بھی اس پر قربانی کرنا ناجائز ہے. اگر وہ بغیر ضرورت کے کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اور ایک اور چیز بعض حضرات پوچھتے ہیں
کہ قربانی کا جب چاند چڑھ جائے تو یہ بال کاٹنا یا ناخن تراشنا یا زیر ناف یا زیر بغل بالوں کو لینا، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ چاند کی پہلی کو قربانی تک اگر ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے، زیر ناف اور زیر بغل بال نہ لے تو اسے ڈبل قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر ان کے درمیان میں ناخن کٹوا دے تو وہ گناہ گار ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس درمیان میں یہ کام نہیں کرتا اور قربانی والے دن جا کے کٹواتا ہے تو اسے قربانی جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر کسی بندے نے قربانی نہیں کی اور وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر عید والے دن ہی گھر کے اندر جا کر عید قربان کے بعد گھر کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے اندر سورہ کوثر کثرت سے پڑھے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے قربانی کا ثواب رب کائنات عطا فرما دے۔ تو مزید جو قربانی کے مسائل ہیں ان میں گوشت کا سلسلہ ہے، یہ انشاءاللہ عید والے دن بیان کروں گے کہ 3 حصے میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کا تقسیم کرنا کوئی واجب فرض لازم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس 84,000 روپیہ یا پراپرٹی کی صورت میں اتنا قیمت میں کوئی مال موجود ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کہتے ہیں کھانا پینا رہائش علاج معالجہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہے ان کو حاجات اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ اتنا مال موجود ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔